اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ شب 9 ذی الحجہ کی دعا آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ ہمیں امید ہے کہ پروردگار عالم کے کرم اور محمد و آل محمد کی صدقے سے آپ یہ دعا سنیں گے، پڑھیں گے تو آپ کی جو ہے حاجات ہم سب کی پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ اب ہم آپ کے سامنے 9 ذی الحجہ کو پڑھی جانے والی دعا، جس کو بہت مشہور دعا ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی، جسے دعائے روز عرفہ بھی کہا جاتا ہے، اور بشر اور بشیر پسران غالب سے روایت ہے کہ روز عرفہ بوقت عصر میدان عرفات میں ہم حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ کربلا جانے سے پہلے کا کسی سال کا واقعہ ہے، جس میں انہوں نے یہ دعا امام سے نقل کی ہے اور امام کے ساتھ وہ موجود تھے۔ تب آپ اپنے فرزندوں اور شیعوں کے ساتھ نہایت عاجزی کے طور پر اپنے خیمے سے باہر آئے اور پہاڑ کے بائیں طرف ہو کر کعبے کی سمت رخ کر لیا، اپنے دونوں ہاتھ چہرے کے سامنے رکھ کر پھیلا دیے۔ خدا کے حضور عاجزی اور مسکینی کی حالت میں یہ کلمات کہتے جاتے تھے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام سے منقول بہت بہت پڑھی جاتی ہے، اور ہر ایک کے لیے یہ کہ اگر عربی میں آپ نہ پڑھ سکیں، ویسے تو عربی میں پڑھنی چاہیے، لیکن ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کو آسان اردو میں ٹرانسلیشن کریں کہ جو اگر نہیں پڑھ سکتا ہے عربی یا موقع نہیں مل رہا تو وہ کم از کم اردو میں سن لے، تاکہ معرفت تو پروردگار عالم کی حاصل ہو جائے کم از کم، اور پھر ساری دعائیں بھی انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع۔ اور جس کا پہلا جملہ یہ ہے، حمد ہے خدا کے لیے جس کے فیصلے کا کوئی بدلنے والا نہیں، کوئی اس کی عطا والا نہیں، کوئی اس جیسی صنعت والا نہیں، اور وہ کشادگی کے ساتھ دینے والا ہے۔ اس نے قسم قسم کی مخلوق بنائی اور بنائی ہوئی چیزوں کو اپنی حکمت سے محکم کیا۔ دنیا میں آنے والی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، اس کے ہاں کوئی امانت ضائع نہیں ہوتی۔ وہ ہر کام پر جزا دینے والا ہے، وہ ہر قانے کو زیادہ دینے والا ہے، ہر نالہ پر رحم کرنے والا ہے، وہ بھلائیاں نازل کرنے والا ہے، اور چمکتے نور کے ساتھ مکمل اور کامل کتاب اتارنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگوں کی دعاؤں کا سننے والا ہے، لوگوں کے دکھ کو دور کرنے والا ہے، اور درجے بلند کرنے والا ہے، سرکشوں کی جڑ کاٹنے والا ہے۔ بس نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، نہیں کوئی چیز برابر اس کے، نہیں کوئی چیز اس کے مانند۔ وہ ہے سننے والا، دیکھنے والا، باریک بین اور خبر رکھنے والا۔ دیکھیے کتنے خوبصورت طریقے سے اور کتنے عظیم، ظاہر ہے کہ وہ ایک عظیم ہستی کی زبان سے نکلے ہوئے عظیم جملے ہیں جو اپنے رب کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کیے ہیں۔ اور یہی ہے کہ جب دعا مانگی جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلے پروردگار عالم کی حمد و ثنا کی جاتی ہے کہ وہ مالک حقیقی کیا کیا کائنات میں کس کس طرح کی چیزیں پیدا کرنے والا ہے، اور اس کی عظمت کتنی بلند ہے۔ امام حسین جیسی ہستی جو ہے اس دعا کو روز عرفہ پڑھ رہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر کتنا زیادہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ درجے بلند کرنے والا ہے، سرکشوں کی جڑ کو کاٹنے والا ہے، بس کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، کوئی چیز برابر اس کے نہیں، کوئی چیز اس کی مانند نہیں ہے، اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، باریک بین خبر رکھنے والا ہے، وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، بے شک میں تیری طرف متوجہ ہوا ہوں، تیرے پالن ہار ہونے کی گواہی دیتا ہوں، اور مانتا ہوں کہ تو میرا پالن ہار ہے۔ تیری ہی طرف لوٹا ہوں کہ تو نے مجھ سے اپنی نعمت کا آغاز کیا اس سے پہلے کہ میں وجود میں آتا، اور تو نے مجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر جگہ دی بڑوں کی پشت میں، امن دیا مجھے موت سے،
اور ماہ و سال میں آنے والی آفات سے۔ بس میں پے در پے ایک ایک بالش سے ایک پشت سے ایک رحم میں آیا، اور ان دنوں میں جو گزرے ہیں اور ان صدیوں میں جو بیت چکی ہیں۔ سبحان اللہ، تو نے بوجہ اپنی محبت و مہربانی کے مجھ پر احسان کیا، اور مجھے کافر بادشاہوں کے دور میں پیدا نہیں کیا کہ جنہوں نے تیرے فرمان کو توڑا اور تیرے رسولوں کو جھٹلایا، لیکن تو نے مجھ کو اس زمانے میں پیدا کیا کہ تھوڑے عرصے کے بعد مجھے ہدایت میسر آ گئی۔ اس میں تو نے مجھے پالا، اور اس سے پہلے تو نے اچھے عنوان سے میرے لیے محبت ظاہر فرمائی، بہترین نعمتیں عطا کیں، اور مجھ کو تین تاریکیوں میں ٹھہرا دیا، یعنی گوشت، خون اور جلد کے نیچے، جہاں میں نے بھی اپنی خلقت کو نہ دیکھا، اور تو نے میرے اس معاملے سے کچھ بھی مجھ پر نہ ڈالا۔ پھر تو نے مجھے رحم مادر سے نکال کر مجھے ہدایت دے کر دنیا میں درست و سالم جسم کے ساتھ بھیج دیا، اور گہوارے میں میری نگہبانی کی کہ جب میں چھوٹا سا بچہ تھا تو نے میرے لیے تازہ دودھ کی غذا بہم پہنچائی، اور دودھ پلانے والیوں کے دل میرے لیے نرم کر دیے۔ تو نے مہربان ماؤں کو میری پرورش کا ذمہ دار بنایا، جن اور پری کے عصیب سے میری حفاظت فرمائی، مجھے ہر قسم کی کمی بیشی سے بچائے رکھا۔ بس تو برتر ہے، مہربان، اے عطاؤں والے۔ یہاں تک کہ میں باتیں کرنے لگا، اور یوں تو نے مجھے اپنی بہترین نعمتیں تو نے مجھ پر پوری کر دیں، اور ہر سال میرے جسم کو بڑھایا، حتیٰ کہ میری جسمانی ترقی اپنے کمال تک پہنچ گئی، اور میری شخصیت میں توازن پیدا ہو گیا، اور مجھ پر تیری حجت قائم ہو گئی، اس لیے کہ تو نے مجھے اپنی معرفت کرائی، اور اپنی عجیب حکمتوں کے ذریعے مجھے خائف کر دیا، اور مجھے بیدار کیا ان چیزوں کے ذریعے جو تو نے آسمان و زمین میں عجیب طرح خلق کی ہیں۔ اس طرح مجھے اپنے شکر اور اپنے ذکر سے آگاہ کیا، اور مجھ پر اپنی فرما برداری اور عبادت لازم فرمائی۔ تو نے مجھے وہ چیز سمجھائی جو تیرے رسول لائے، اور آسان کی میرے لیے اپنی رضاؤں کی قبولیت۔ تو ان سب باتوں میں مجھ پر تیرا بڑا احسان ہے، بے شک میرے اس کے ساتھ تیری مدد اور مہربانی ہے۔ پھر جب تو نے مجھے پیدا کیا بہترین خاک سے، تو میرے لیے اے اللہ تو نے ایک آدھ نعمت پر بس نہیں کی، بلکہ مجھے معاش کے کئی طریقے اور فائدے کے کئی راستے عطا کیے، مجھ پر اپنے بڑے سے بڑے احسان و کرم سے، اور مجھ پر اپنی سابقہ مہربانیوں سے، یہاں تک کہ جب مجھے تو نے یہ تمام نعمتیں دے دیں اور تکلیفیں مجھ سے دور کر دیں، تیرے آگے میری جرت اور میری نادانی اس میں روک نہیں بنی کہ تو نے مجھے وہ راستے بتائے جو مجھ کو تیرے قریب کرتے، اور تو نے مجھے توفیق دی کہ تیرا پسندیدہ بنوں۔ بس میں نے جو دعا مانگی تو نے قبول کی، بے شک میرے مالک، اور میں نے جو سوال کیا تو نے پورا کیا۔ اگر میں نے تیری اطاعت کی تو نے قدر فرمائی، اور میں نے شکر کیا تو نے زیادہ دیا، اور یہ سب مجھ پر تیری نعمتوں کی کثرت اور مجھ پر تیرے احسان و کرم ہے۔ پس سبحانک تو ہی پاک ہے، پس تو پاک ہے کہ آغاز کرنے والا، لوٹانے والا، تعریف والا، بزرگی والا ہے، اور پاک ہیں تیرے نام اور بہت بڑی بڑی تیری نعمتیں۔ تو اے میرے خدا، میں تیری کس نعمت کی گنتی کروں اور اسے یاد کروں، یا تیری کون کون سی عطاؤں کا شکر بجا لاؤں۔ اے میرے پروردگار، یہ تو اتنی زیادہ ہے کہ شمار کرنے والے انہیں شمار نہیں کر سکتے، یا یاد رکھنے والے ان کو یاد نہیں رکھ سکتے۔ پھر اے اللہ، جو تکلیفیں اور سختیاں تو نے مجھ سے دور کی اور ہٹائی ہیں، ان میں سے اکثر ایسی ہیں جن سے میرے لیے آرام اور خوشی ظاہر ہوئی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اے اللہ اپنے ایمان کی حقیقت سے، اپنے اٹل ارادوں کی مضبوطی، اپنے واضح و آشکار توحید، اور اپنے باطن میں پوشیدہ ضمیر
اپنی آنکھوں کے نور کے پیوستہ راستوں، اپنی پیشانی کے نقوش کے رازوں، اپنے سانس کی رگوں کے سوراخوں، اپنی ناک کے نرم و ملائم پردوں، اپنے کانے کے سننے والی جھلیوں، اور اپنے چپکنے اور ٹھیک بند ہونے والے دونوں ہونٹوں، اپنی زبان کی حرکات سے نکلنے والی لفظوں، اپنے منہ کے نیچے کے حصوں کے ہلنے، اپنے دانتوں کے اگنے کی جگہوں، اپنے کھانے پینے کے ذائقے دار ہونے، اپنے سر میں دماغ کی قرار گاہ، اپنی گردن میں غذا کی نالیوں، اپنی ہڈیوں جن سے سینے کا گھیرا بنا ہوا ہے، اپنے گلے کے اندر لٹکتی ہوئی شہرگ، اپنے دل میں آویزاں پردے، اپنے جگر کے بڑے ہوئے کناروں، اپنی ایک دوسرے سے ملی اور جھکی ہوئی پسلیوں، اپنے جوڑوں کے حلقوں، اپنے اعضاء کے بندھنوں، اپنی انگلیوں کے پوروں اور اپنے گوشت و خون، اپنے بالوں اور اپنی جلد، اپنے پٹھوں اور نلیوں، اپنی ہڈیوں، اپنے مغز، اپنے رگوں اور اپنے ہاتھ پاؤں اور بدن کی جو میری شیر خوردگی میں پیدا ہوئیں، اور زمین پر پڑنے والے بوجھ، سبحان اللہ، اپنی نیند، اپنی بیداری، اپنے سکون اور اپنے رکوع و سجود کی حرکات۔ ان تمام چیزوں پر اگر تیرا شکر ادا کرنا چاہوں، تمام زمانوں اور صدیوں میں کوشاں رہوں اور عمر وفا کرے، تو بھی میں تیری ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ بے شک میرے مالک، سبحان اللہ، سوائے تیرے اس احسان کے جس سے مجھ پر تیرا ایک اور شکر واجب ہو جائے گا اور تیری لگاتار ثنا واجب ہو جائے گی۔ اگر میں ایسا کرنا چاہوں اور تیری مخلوق میں سے شمار کرنے والی بھی کہ ہم تیری گزشتہ و آئندہ نعمتیں شمار کریں، تو ہم نہ ان کی تعداد اور نہ ان کی مدت کا حساب رکھ سکیں گے۔ یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ تو نے اپنے اظہار کرنے والی کتاب میں سچی خبر دے کر بتایا کہ اگر تم لوگ خدا کی نعمتوں کو گنو تو ان کا حساب نہ لگا سکو گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تیری کتاب سچی ہے اللہ، اور تیری خبریں بھی جو تو نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو دی سچ ہے، جو تو نے ان پر نازل کیا وحی میں سے اور جاری کیا ان کے ذریعے اپنے دین کو۔ دیگر یہ کہ اے میرے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اپنی محنت و کوشش اور اپنی فرمانبرداری و ہمت کے ساتھ، اور کہتا ہوں کہ میں ایمان و یقین سے کہ حمد ہے خدا کے لیے جس نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا جو اس کا وارث ہو، اور نہ کوئی ملک و حکومت میں کوئی اس کا ساجی ہے کہ پیدا کرنے میں اس کا ہمکار ہو، اور نہ وہ کمزور ہے کہ کوئی چیزوں کے بنانے میں اس کی مدد کرے، پس پاک ہے، فسبحانہ سبحانہ۔ وہ اگر زمین و آسمان خدا کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو یہ ٹوٹ پھوٹ کر گر پڑتے۔ پاک ہے اللہ، یگانہ اور یکتا ہے، بے نیاز، جس نے نہ کسی کو پیدا کیا اور نہ کسی سے پیدا کیا گیا، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ حمد خدا کے لیے برابر اس حمد کے جو اس کے مقرب فرشتے اور اس کے بھیجے ہوئے نبیوں نے کی ہے، اور خدا کی رحمت ہو اس کے پسند کیے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المخلصین وسلم، اور ان کی آل پاک پر جو نیک اور پاک اور خالص ہیں، ان پر سلام ہو۔ پھر آپ نے اس کے بعد خدا تعالیٰ سے حاجات طلب کی، جبکہ آپ کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ اس حالت میں آپ بارگاہ الہی میں عرض گزاشت ہوئے، اور یہ اس کے اگلے حصے میں ہم آپ کو سنائیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔